ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سورۃ الرحمن قرآن کی عظیم الشان پیاری اور عمدہ صورت ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان. یہاں تک ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں رب العالمین کی توفیق سے. آج کی آیت ہے والنجم والشجر یسجدان. اللہ رب العالمین کی رحمانیت، اس کی عطائیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی شکر گزاری اور بندگی میں حجر اور شجر بھی مصروف ہیں. ایک انسان ہے جو ان سجدوں میں کوتاہ ہے، کمزور ہے، سستی کا مظاہرہ کرتا ہے. فرمایا والنجم والشجر یسجدان. نجم، اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے ما نجم من الارض وبسط علیہ، کہ ہر زمین پر اگنے والی جڑی بوٹی کو کہا جاتا ہے جو لیس لہ ساق مثل الشجر، جو تنا نہ رکھے. جس طرح کے بعض آپ نے دیکھے ہوں گے پودے جو زمین پر ہی لیٹے ہوتے ہیں، جیسے کدو ہو گیا، اس طرح کی اور چیزیں. اور بعض سبزے وہ ہیں، وہ درخت جو تنے پر کھڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے نجم سے بعض نے یہ مراد لیا ہے کہ نباتات زمین وغیرہ، اور شجر پھر درخت معنی کیا ہے. کہ ستارے کے زمین پر اگنے والی جڑی بوٹیاں جو تنا نہ رکھے اور تنا رکھنے والے درخت و شجر یسجدان، یہ دونوں جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں. اور نجم کی دوسری تفسیر امام مجاہد وغیرہ نے ستارے سے کی ہے. نجم السماء، آسماں کے ستارے. امام طبری رحمہ اللہ اس پہلے قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ زمین کی جڑی بوٹیاں جو تنا اور ساخ نہ رکھتی ہیں وہ مراد. اور انہوں نے اس ترجیح کی وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ اس کے مقابلے میں پھر شجر کا تذکرہ ہے جو ایک تنا رکھتا ہے، تو یہ تنے کے بغیر پودا اور نباتات اور جڑی بوٹیاں ہوں گی. لیکن امام مجاہد کا جو معنی ہے کہ اس سے ستارہ مراد ہے، یہ بھی اپنی جگہ بہت وزنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں یہاں نجم جو ہے
درخت کے ساتھ آیا ہے، شجر کے ساتھ آیا ہے، اس کا تنا اور اس کا نہ ہونا تنے کا، تو وہاں یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پیچھے اللہ رب العالمین نے شمس والقمر بحسبان کہا نا، سورج اور چاند، تو پیچھے رہ گئے ستارے۔ تو اگر یہاں پیچھے کی طرف دیکھا جائے تو یہ نجم کا معنی ستارہ زیادہ مضبوط، جس طرح کہ امام مجاہد کا ترجمہ ہے یہ، اور ان کی مراد ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی کیا، تو یہ اپنی جگہ بہت وزنی ہے، اور یہی پھر عام بھی ہے۔ آپ اردو کی تفاسیر دیکھیں تو والنجم وشجر السدان، حتیٰ کہ اکثر عربی کی بھی ستارہ ہی معنی کرتی ہیں تفاسیر۔ ستارے جو ہیں یہ وہ سجدے کر رہے ہیں۔ یاد رہیے کہ اللہ رب العالمین نے کوئی بھی چیز عبث اور فالتو نہیں پیدا کی۔ تو اسی طرح ستاروں کی بھی اللہ رب العالمین نے کچھ ڈیوٹیاں لگائی ہیں، کچھ امور ہیں، کچھ کام ہیں ستاروں کے۔ مثلاً صحیح مسلم کی 2531 نمبر حدیث میں اس کا ایک عمل یہ بتلایا گیا ہے ستاروں کا کہ النجوم امنۃ للسماء۔ بڑی پیاری یہ حدیث ہے کہ جو ستارے ہیں یہ امن کا باعث اور ذریعہ ہیں آسمان کے لیے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب ستارے نہیں رہیں گے تو پھر آسمان پر وہ چیز آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت پھر برپا ہو جائے گی۔ بظاہر اتنا کوئی کمال نہیں نظر آتا، لیکن اس حدیث کے اندر آسمان کے ٹکنے اور رہنے کی وجہ جو ہے ستاروں کو بتلایا گیا۔ یہ رسیوں کا کام دے رہے ہیں، ایک مضبوطی آسمان کو دیے بیٹھے۔ اسی بنا جہاں قرآن میں اللہ آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں 30ویں سپارے میں، تو وہاں وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ بھی کہا گیا، ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، اور پھر زمین و آسمان کا بگاڑ وغیرہ اسی سے متعلق۔ تو فرمایا جب ستارے نہیں رہیں گے تو آسمان پر وہ چیز آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، لَلسَّمَاءُ انشَقَّتْ لَلسَّمَاءُ انفطرت، پھر یہ حالت آسمان کی ہونے لگے گی، ٹوٹ جائے گا اور گر جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، رسول اللہ فرماتے ہیں اور میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا ذریعہ ہوں۔ تو جب میں نہیں رہوں گا فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں نہیں رہوں گا پھر صحابہ پر وہ چیزیں آ جائیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، پھر فتنے آنے لگیں گے، جنگ و جدال وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ حدیث چھپ کر پھر یہ بھی بتاتی ہے، ہم نے کل بات کی تھی کہ ہر آیت، قرآن کی ہر صورت اور نبی علیہ السلام کی ہر حدیث آپس میں بہت گہرا ربط رکھتی ہے۔ ستارے جو ہیں آسمان کی بقا کا ذریعہ ہے، اور میں جو ہوں امن کا ذریعہ صحابہ کے لیے۔ تو کہ رسول اللہ ستارہ ہیں اور ان سے ہی صحابہ جڑے ہیں، جب وہ نہ رہیں گے تو پھر وہ کچھ ہونے لگے گا جس کا وعدہ احادیث میں اور قرآن کی آیتوں میں بعض دفعہ اشارتاً کیا گیا۔ اور پھر فرمایا وہ اصحابی امنۃ لامتی، اور میرے صحابہ پھر امن کا باعث اور ذریعہ میری امت کے لیے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، پھر جب صحابہ نہیں رہیں گے تو پھر امت پر وہ کچھ آ جائے گا، وہ تکلیفیں، وہ مصائب، وہ فتنے، وہ دروازے کھل جائیں گے ان پر جن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ وہ حدیث اپنی جگہ ضعیف ہے کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ جو ستاروں کی مانند، لیکن یہ حدیث اس مفہوم میں کسی حد تک پائی جاتی ہے کہ جس طرح سورج، جس طرح کے ستارے ذریعے آسمان کا، اسی طرح میری امت جو ہے
اس کے لیے بہترین ذریعہ ان کی حفاظت کا وہ صحابہ اور یہ ستارے ہیں۔ تو ایک ڈیوٹی اس حدیث نے یہ بتائی ہے کہ آسمان کی بقا اور اس کا امن اور رہنا یہ ستاروں کی وجہ سے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کتاب بدء الوحی میں بدء الخلق میں امام قتادہ کا یہ قول لاتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اس آیت کے اندر کہ خلق هذه النجوم للثلاث، اللہ رب العالمین نے ان ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا کیے گئے۔ ایک زینۃ للسماء، آسمان کی خوبصورتی بہترین، جس طرح کہ کوئی لائٹیں چمک رہی ہو نا، لائٹنگ کی گئی ہو خاص دنوں میں شادیوں میں، اسی طرح کی خوبصورتی اللہ نے جوڑ دی ہے آسمان کی ان ستاروں سے۔ اور اسی طرح رجوم للشیاطین ہے، یہ شیطانوں کے رجم کرنے کا ذریعہ ہے۔ وعلامات یہتدی بہا، اور اسی طرح یہ نشانات ہیں راہ دکھانے کے لیے، یعنی خاص طور پر پرانے زمانوں میں اور اب بھی جو سمندری سفر ہیں اکثر انہی آسمانی ستاروں کی مدد رکھ کر کیے جاتے ہیں، خاص طور پر سادہ کشتیوں میں، چونکہ وہاں ہر طرف پانی پانی ہوتا تھا اور انہیں اپنا رخ دیکھنے کے لیے ستاروں کو دیکھنا پڑتا تھا۔ دشت و بیابان میں صحراؤں میں انہیں سفر کرنے پڑتے تھے، اور اس طرح کی روڈیں آج کی طرح نہیں ہوتی تھی، سائن بورڈ نہیں ہوتے تھے، تو طریقہ یہی چلتا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں انہی ستاروں کے ذریعے اپنے معاملات دیکھا دکھایا کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فمن تأول فیہا بغیر ذالک اخطأ واضاع نصیبہ، جو کوئی ان ستاروں میں اس کے علاوہ بھی کوئی تاثیر مانے، کوئی چیز دیکھے، کوئی سوچے، تو اس انسان نے خطا کی، غلطی پر رہا، واضاع نصیبہ، اور اپنا حصہ ضائع کر دیا، وتکلف ما لا علم له به، اور خود کو اس چیز کا مکلف بنایا جس کا وہ کچھ بھی علم نہیں رکھتا۔ اب اس اثر کو امام قتادہ کے لیجیے اور اپنے معاشرے کا موازنہ کیجیے کہ ستاروں سے 1,00,000 فائدے جوڑ دیے گئے ہیں، طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، ستارے گردش کر رہے ہیں، آپ کا ستارہ کس رخ پر ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا اس کی بول ہے اور کیا اس کا اشارات ہیں، حتیٰ کہ بعض مستقل اس علم کے جاننے والے کہے جاتے ہیں، حالانکہ خطرناک علم ہے، علم کو ایمان کو ضائع کرنے والا یہ علم ہے۔ صحیح بخاری کی 846 نمبر حدیث زید بن خالد الجہنی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز حدیبیہ کے مقام پر پڑھائی، اس سے پہلے کچھ بارش ہو گئی تھی رات کو، جب نماز پڑھائی تو لوگ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس پوچھا کہ حل تدرون ماذا قال ربکم، تمہیں خبر ہے اپنے رب کی باتوں کی کہ رب نے کیا بات کہی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، کہ آج صبح بعض لوگوں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور بعض جو ہیں مجھ پر کفر کرنے والے ہیں۔ تفصیل یہ ہے فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلک مؤمن بی وکافر بالکواکب، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنے فضل اور اپنے رحمت سے بارش برسائی اور ہمیں دی تو ان کا مجھ پر ایمان ہے، وکافر بالکوکب، اور ان کا ستاروں پر کفر ہے ان لوگوں کا۔ اور جس بندے نے یہ کہا کہ بنو کذا و کذا، کہ آج فلانے ستارے کی بنا بارش ہوئی ہے، فذلک کافر بی ومؤمن بالکوکب، اس انسان نے مجھ پر کفر کیا اور اس کا ایمان جو ہے وہ ستاروں پر بن گیا۔ وہ کہ ستاروں کے اندر یہ تاثیر ماننا ایک لحاظ سے کفر کی قسم بن جاتا ہے، اور بالکل بندے کو اس سے بچانا چاہیے۔ ہر قسم کی کسی تاثیر ستاروں کے اندر ماننا یہ خلاف اسلام عقیدہ اور ہولناک اور خطرناک عقیدہ ہے۔ سنن ابو داؤد کی 3905 نمبر حدیث عبداللہ بن عباس اس کا راوی ہے، میرے رسول فرماتے ہیں من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر،
جس کسی نے نجوم کا کچھ بھی کوئی علم حاصل کیا اور اس کی طرف ہو گیا تو دراصل اس نے جادو کا علم حاصل کیا. اور جادو کو وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، قرآن نے کفر کا جادو کی اکثر قسمیں جو ہیں وہ کفر سے تعلق رکھتی ہیں. جس قدر کوئی میجک یا جادو انسان کا تکڑا ہوگا اس قدر اس کا کفر بھی بڑا ہوگا. دوسرے الفاظ میں کہیے کہ جس قدر جادوگر بڑا کفر کرے گا اس قدر شیاطین اس کی زیادہ مدد کریں گے اور وہ زیادہ بڑا جادوگر بن سکے گا. کفری کلمات، کفری عقائد، کفری امور، غیر اللہ کو سجدے اور قرآن کا الٹا لکھا جانا، پڑھا جانا، حتیٰ کہ ایسی ایسی باتیں جو زبان پر نہیں لائی جا سکتی، یہ معاملات جادوگروں کے ہوتے ہیں. جو ہم سنتے ہیں نا چلہ کاٹا یہ کیا وہ کیا، دراصل وہی چلے ہوتے ہیں، کفر کاٹنے کے چلے ہوتے ہیں اور اسلام کو ضائع کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اس نے جادو کو سیکھا. زیادہ ما زاد، جس قدر بھی یہ علم نجوم زیادہ سیکھتا جائے گا اس قدر جو ہے اس کا یہ جادو ہی دراصل جادو کا علم جو ہے یہ اس کا بڑھتا جائے گا. تو یہ ہے والنجم. پھر فرمایا والشجر یسجدان. تو یہ دو باتیں، دو آراء ہیں مفسرین کی کہ نجم سے آیا نباتات مراد ہے، زمین کی جڑی بوٹیاں، بعض کی رائے یہ ہے، اور امام مجاہد وغیرہ کا کہنا ہے کہ اس عام ستارے مراد ہیں. دونوں ہی ستارے ہوں، یعنی اگر اس الفاظ میں اس سے تناظر میں آپ لیں کہ وہ عام نباتات ہوں یا آسمان کے ستارے مراد لیے جائیں تو تمام ہی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی گویا کہ یسجدان کے معنی میں دونوں داخل ہو جائیں گے کیونکہ سجدہ جو ہے دونوں کی ڈیوٹی اور دونوں ہی کرتے ہیں. اور شجر سے مراد جو ہے امام قتادہ کہتے ہیں شجر الارض، یہ زمین کے جو درخت ہیں یہی اس سے مراد ہے. امام مجاہد فرماتے ہیں یسجد بکرۃ وعشیہ، صبح و شام اللہ کے آگے سرب سجود ہیں اور یہ سجدہ کیے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی بندگی ہر چیز کے اندر یہ سکت ہے اور بندگیاں ہو رہی ہیں. یتفیع ظلال عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون. قرآن نے ہی کہا کہ ان کے سائے جو ہیں وہ دن اور رات اللہ رب العالمین کی بندگیاں اور سجدے جو ہیں وہ رب العالمین کو کیے جا رہے ہیں. ایک مقام پر فرمایا وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں نہیں سمجھ آتی ان کی تسبیح، لیکن تسبیح اور اللہ کی یاد اس کے اندر یہ طاقت ہے، ان کے اندر ہے. اپنی اپنی زبان میں حجر شجر، جانور، درندے پرندے، ہر ایک کی اللہ رب العالمین کی بندگیاں کر رہا ہے. اگر یہ اس میں کوتاہی برت رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ عادیات میں ہم نے بات کی تھی لمبی قسمیں کھا کر گھوڑوں کی، پھر فرمایا ان الانسان لربہ لکنود. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عام یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے آگے سرب سجود ہیں اور بندگی اللہ رب العالمین کی کرتی ہیں. اور اگر اس سے محروم ہے تو وہ انسان ہی محروم ہے جو اللہ کی بندگیوں کو نہیں کرتا اور ناشکریوں پر مشتمل ہے اس کی زندگی. حتیٰ کہ مشہور سے بخاری کی روایت آپ نے 3584 نمبر بار بار سنی ہوگی اور سنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے درخت اور تنے کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، جمعے کی تقریریں ہوتی ہیں، اور جب ممبر بنایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کو، اس تنے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو حدیث کے الفاظ ہے کہ فصاحت النخلۃ صیاح الصبی، اس طرح یہ درخت رویا، تنا رویا، کھجور روئی جس طرح کے ایک بچہ روتا ہے. دیکھیں اس قدر اللہ اور رسول سے وفا ہے ان حجر اور شجر اور ان درختوں کی. رسول اللہ کی جدائی میں رو دے، یہ محبت ہے نا، رسول سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے. رسول اللہ کی محبت مستقل ایک بندگی ہے، سجدہ ہے اللہ کے آگے جو دیا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر ممبر سے اترتے ہیں اور فضمہ الیہ، آپ خود سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اور اس طرح وہ درخت خاموش ہونے لگتا ہے جس طرح کہ بچے کو کوئی دلاسا دے اور پھر بچہ جو ہے وہ خاموش ہو جائے اور تسلی جو ہے قبول کر لیں. رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں ما کانت تسمع من الذکر عندها، یہ جملہ زیادہ مطلوب کہ وہ جو اپنے پاس اللہ کی یاد ہوا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، حدیث سناتے تھے، اللہ کی یاد
اور وحی کی واضح نصیحت جو ہوا کرتی تھی، یہ اللہ کی باتوں کی جدائی، وہ دوسرے الفاظ میں اللہ کی بندگی سے دوری جو ہے اس کے رونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ ہے النجم والشجر یسجدان، یہ سورج اور چاند، ستارے اور درخت جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی بندگیوں میں، مصروف ہے اور پیاری بندگی، اور اس کے اندر اگر کوتا ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ سے دور ہیں، تو وہ انسان ہی ہے۔ تو اللہ کی رحمتوں میں سے ایک عظیم رحمت جہاں ہر چیز پر ہیں، اللہ کی رحمتیں انسانوں سے نکل کر حجر شجر اور درختوں وغیرہ وغیرہ پر بھی لازم اور ملزوم ہے، اور وہ کرتی ہیں اور اللہ کو شکر بجا لاتی ہیں۔ اور اگر اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ بار بار فرمائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں۔ یہ پھر دراصل سبق ہے کہ عبرت سیکھو ان چیزوں سے جو بظاہر روح نہیں رکھتی، جنہیں اللہ نے اشرف المخلوقات نہیں بنایا اور عقل انہیں نہیں دی، انہیں آزادانہ نہیں پیدا کیا، زندگی ان کی محدود رکھی ہے، تمہاری خدمت پر لگا دی ہے، اور جنت ان کے لیے نہیں ہے، باوجود اس کے وہ تمام اللہ کی بندگیاں کر رہے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا احساس ان میں پایا جاتا ہے۔ دوسری طرف انسان ہے جو اللہ کی بندگیوں کو بالکل نہیں کرتا۔ فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یسجدان، ستارے اور درخت دونوں ہی اللہ کے سر بسجود ہے۔ ہاں وہ سجدہ اس میں فرق ہے، ہر ایک کا اپنا سجدہ ہے، انسان کا اپنا اور جنوں کا اپنا اور حجر کا اپنا، شجر کا اپنا۔ قرآن نے تو سورہ بقرہ میں یہاں تک بات کی کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَرِ، پتھروں کا تذکرہ ہے اور درختوں وغیرہ وغیرہ کا، اور وجہ کیا بتائی ہے؟ لما یحبط من خشیت اللہ، کہ اللہ کی خشیت سے ہی ایک پہاڑ کی چوٹی سے ایک پتھر گرنے لگتا ہے اور بالکل آ کر دامن میں اور نیچے وادیوں میں لگتا ہے۔ کیوں؟ لما یحبط من خشیت اللہ، پتھر جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں اور چیریں ان میں آ جاتی ہیں اور اس سے پانی نکلتا ہے۔ کیوں؟ لما یحبط من خشیت اللہ، اللہ کی یاد، خشیت اللہ معنی اللہ کی بندگی، اس کی بنا اور اللہ کا خوف جو ان کے دلوں میں ہے۔ لیکن انسان ہے جس کا بڑا سخت دل اور اللہ کی بندگیوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين۔ أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔